أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أف ولا تنهرهما صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سر بين القبل بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قرآن مجید کے بڑے معروف الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اف صرف وہی ہوتا ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بول و براز پخانہ بھی بستر پہ کر دے، اور اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے، ماں یا باپ کے دل سے صرف یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوئی ہے، تو یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے. اولاد کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے. بیٹا تو ماں باپ کے آگے سر مار کے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی. وہ ساری رات یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے نے یا ہماری بیٹی نے ہمارے سامنے سر مار دیا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کی جو شان ہم ان کے مرنے کے بعد سنتے ہیں، اگر ماں باپ کی یہی شان ان کی زندگی میں سننا شروع کر دیں تو ماں باپ کی اتنی بے ادبی نہ ہو. ماں باپ کی شان ہم ان کے چیلم پہ، ان کی برسی پہ، ان کے سالانہ ختموں پہ سنتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی جو شان ہے وہ ان کو ان کی زندگی میں سنانی چاہیے. اور یہاں پر جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ یا سالانہ برسیوں پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا. تب ماں باپ بیچارے 2 وقت کی روٹی اور دوائی کے لیے اولاد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. پرانے وقتوں میں جب بادشاہوں کو نذرانے دیے جاتے تھے تو اپنا نذرانہ یوں کشکول میں رکھ کے لوگ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور بادشاہ اگر اس نذرانے پہ ہاتھ لگا لیتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نذرانہ قبول ہو گیا. آج کے دور میں لوگ علماء کو اور پیران اعظام کو بڑی خدمت ادب کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو جیب خرچ دینے کا موقع ہوتا ہے تو اولاد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں اور باپ کا لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، جس ماں یا باپ کو یہ انتظار کرنا پڑے کہ بیٹا اٹھے گا اور جیب خرچ دے کے جائے گا، یہ ماں باپ کی بے ادبی ہے. ماں باپ نے اس لیے نہیں پالا تھا کہ ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسنا پڑے. 2 باتیں آپ سے بنیادی طور پہ عرض کرنی ہے. اس میں سے پہلی بات یہ ہے، ہم لوگ اپنی نسل کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں. ماں باپ کے پاس جو چیز نہیں ہوتی، اگر اولاد وہ چیز مانگ لے تو ماں باپ وہ چیز بھی اپنی اولاد کو دے دیتا ہے. اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنی اولاد کو سب کچھ دیا. نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا ہم اپنی اولاد کو ہر چیز دیتے ہیں. اس کی مثال ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے تو جہیز بعض اوقات اتنا دے دیتا ہے کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں. اور باپ جب بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے تو بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتا ہے. آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو بھئی بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کی، تو ایک ہی جواب ملے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا. آپ تصور کریں، قرآن اگر سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن اگر سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی. ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں دوسری بات اور آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے 1.5-2 کروڑ کا گھر بنا لیا،
40-50 لاکھ کی ان کو گاڑی لے کے دے دی۔ اب جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے 4-5 بچے نوجوان ہوتے ہیں، اور باپ کی میت جب گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے تو اس کے وہ 4-5 جوان بچے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، اور باپ کے سرانے کھڑے ہو کر وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ یقین کریں جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا، اس سے بڑا غریب بندہ مرے کوئی نہیں ہے۔ آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر آپ کے کس کام آیا؟ آپ کا لاکھوں کا کروڑوں کا کاروبار آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ نے جو اپنے بچوں کو گاڑیاں لے کے دی وہ آپ کے کام نہیں آئی، اگر آپ کی اولاد آپ کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ باپ کے جانے کے بعد ابو کا موبائل تو نشانی ہوتی ہے، بچے رکھ لیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی ابو کی نشانیاں رکھ لیتے ہیں، لیکن جو والد کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، بچے پورا ہاتھ ڈال کے نا وہ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ جس صابن سے سگے باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، یہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ باپ کے کفن سے بچا ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ آپ کس گمان میں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ یا تو ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم پرسکون ہیں کہ ہم قبر میں جا کے سب کچھ دیکھ لیں گے، یا پھر ہم نے اپنے پیچھے کچھ ایسا اثاثہ چھوڑ دیا ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک علاقہ تھا، اس کا رواج یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا نیا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور جب سال مکمل ہو جاتا تھا تو وہ بادشاہ کو زنجیریں ڈال کے جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آتے تھے، اور درندے نوچ نوچ کے اس بادشاہ کو کھا لیتے تھے۔ اور بستی کے لوگ جب صبح سویرے سورج نکلنے کے بعد دریا کے کنارے جاتے تو جو پہلا بندہ ان کو دریا کے کنارے نظر آتا تھا وہ اس کو اپنا نیا بادشاہ بناتے تھے، اور بادشاہ بناتے وقت اس کو بتا دیتے تھے کہ سال کے بعد تیرے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے، ہم تمہیں زنجیریں ڈالیں گے اور درندوں کے سامنے پھینک آئیں گے۔ بادشاہ سارا سال مست رہتے تھے اور سال گزر جاتا تھا، اور جب بستی کے لوگ زنجیریں لے کے آتے تھے تو بادشاہ چیخو پکار کرتے تھے۔ معمول کے مطابق نظام چل رہا تھا کہ 1 سال ایسا آیا کہ انہوں نے بادشاہ کو جب جنگل میں چھوڑا، واپسی دریا کے کنارے آئے، جو پہلا شخص ان کو دریا کے کنارے ملا وہ ایک تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے اس شہر میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے اور تو نے پورا سال اب ہمارا نظام چلانا ہے۔ تو وہ تاجر ان سے کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بادشاہ کا نظام نہیں جانتا، اور یہاں پہ میں اپنا تجارت کا سامان لینے آیا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے بادشاہ نہیں بننا۔ تو بستی والوں نے اس سے کہا کہ ہمارا دستور ہے، کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور تمہیں بادشاہ بننا پڑے گا، اور دوسری بات بھی یاد کر لو کہ سال کے بعد ہم تمہیں زنجیریں ڈال کے درندوں کے سامنے پھینک آئیں گے۔ تو تاجر کہنے لگا پہلی بات تو کہ میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، اور اگر تم بنا رہے ہو تو سال کے بعد سلوک کیا کرو گے؟ البتہ بستی والوں نے اصرار کیا، اس کو مجبور کیا، تو اس بندے نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تم میری شرط مان لو تو میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا پورا سال جو میں کہوں گا وہ تم مانو گے؟ تو بستی کے لوگوں نے کہا تو ہمارا بادشاہ ہے، جو تو نے کہنا ہم وہی مانیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب بستی کے لوگوں نے اس کو تاج پہنایا اور تخت پر بٹھا دیا۔ تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی اس بادشاہ نے پہلا ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ سامنے جنگل میں جاؤ اور جتنے درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ بادشاہ تھا، اس کا حکم ماننا گیا، سارے جانور قتل کر دیے گئے۔ اس نے اگلا لشکر تیار کیا اور کہا جنگل میں جاؤ، جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو۔ سارے درخت کاٹ دیے گئے، وہ ایک بیابان جنگل بن گیا۔ اس نے تیسرا لشکر تیار کیا اور کہا کہ وہاں پہ جا کے ایک محل تعمیر کرو۔ اب سارے جانور قتل ہو گئے، درخت کاٹ دیے گئے، وہاں پہ محل تعمیر ہو گیا، تو سال پورا ہو گیا۔ اب بستی کے لوگ زنجیریں لے کر اس کو لینے کے لیے آئے، تو بادشاہ کہنے لگا زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔
تو بستی کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم جس بادشاہ کو بھی لینے آتے ہیں وہ چیخو پکار کرتا تھا، اور ایک یہ بادشاہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بستی کے لوگوں نے اس سے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر بادشاہ تو چیخو پکار کرتا تھا اور تم کہتے ہو کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے آؤ۔ تو وہ کہنے لگا اصل میں مجھ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے تھے وہ یہاں رہ کے یہیں کا سوچتے رہے، اور انہوں نے اس گھر کا نہیں سوچا جہاں انہوں نے جانا تھا، اور میں یہاں پر بیٹھ کے اس گھر کی تیاری کرتا رہا جہاں مجھے پتا تھا کہ میں نے سال کے بعد چلے جانا ہے، اس لیے مجھے آج وہاں پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کی میت کو لے کے لوگ چلتے ہیں تو اس کی میت چیخو پکار کرتی ہے اور کہتی ہے آہستہ چلو، قدم آہستہ آہستہ رکھو، اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو۔ اور جب کسی مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کی روح کہتی ہے تھوڑا اور تیز چلو، قبر میں جا کے مصطفیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ تو اصل میں جو یہاں پہ رہ کے وہاں کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے جانا مشکل نہیں ہوتا، جو یہاں پہ رہ کے یہی کا سوچتا رہتا ہے پھر اس کے لیے اس گھر میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے بچے جن کے لیے آپ صبح و شام کی تمیز نہیں کرتے، گرمی اور سردی کی تمیز نہیں کرتے اور رزق حلال کمانے میں مصروف ہیں، اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے آپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس بات کا یقین آج کر لیں کہ آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرے گا۔ آپ کا کروڑوں کا بنگلہ، آپ کی لاکھوں کی گاڑی، کروڑوں کا کاروبار اس دن آپ کے لیے زیرو ہو جائے گا جس دن آپ کا سگا بیٹا 1000 روپیہ اجرت دے کے کسی بندے کو بلائے گا اور کہے گا میرے باپ کو غسل دے دو۔ اس سے بڑا غریب باپ اس دنیا سے نہیں گیا جس اولاد کو چوم چوم کے آپ نے جوان کیا، جس اولاد کی خاطر آپ نے اپنے مالک سے گندی گالیاں بھی سنی ہوں گی کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، اور اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی وہی اولاد آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہی تو اس بات کا یقین کریں کہ آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا۔ آخری بات اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ احسان ثواب جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میرا بھائی یہیں پہ بیٹھ جاؤ، ادھر دیکھو یار، ادھر بیٹھو، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ احسان ثواب 2 طرح کا ہوتا ہے، آخری بات ہے، اس کے بعد آپ جو مرضی کیجیے گا، صرف 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ احسان ثواب ہم 2 طرح کا کرتے ہیں۔ اپنے کسی عزیز کے چلے جانے کے بعد ہم مہمانوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک محفل کر لیتے ہیں، اور دوسرا احسان ثواب یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ 2 کام ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ چہرے بتا رہے ہیں کہ زیادہ لوگ کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں تو میری بات کو جلدی سمجھیں گے۔ ایک بندہ ایک دکان بناتا ہے، پلازہ بناتا ہے، شادی ہال بناتا ہے، اور اس کو وہ کرائے پہ دے دیتا ہے۔ جب تک اس کی وہ بلڈنگ باقی رہے گی اس کو نفع ملتا رہے گا، اور اگر کسی بھی وجہ سے اس بلڈنگ کو، دکان کو، پلازے کو بند کر دیا جائے تو اس کا نفع آنا بھی بند ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع بھی باقی ہوتا ہے، اور جب چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نفع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو اپنے مرنے والوں کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہم نے یہ محفل رکھی ہوئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ محفل کے بعد ہم کھانا کھلائیں گے اور مہمان چلے جائیں گے۔ اس محفل کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچے گا جب تک یہ محفل جاری ہے۔ جیسے ہی دعا ہو جائے گی اس کا ثواب جانا بھی مکمل بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب ذکر باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں، اور جو کھانا ہم مہمانوں کو کھلائیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچتا ہے جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا کھانے والے کو ہضم ہو جائے گا تو اس کا ثواب بھی جانا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کا نفع بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنے مرنے والوں کے لیے، وہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، وہ کسی بھی رشتے میں ہے، ہم نے اس کے لیے جو احسان ثواب کیا وہ 3 سے 4 گھنٹوں کا ہے۔ ایک محفل کروا لی، کھانا کھلا دیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ نے اتنی مشقتوں کے ساتھ ہمیں 4 گھنٹے کے ثواب کے لیے نہیں پالا تھا۔ میرا باپ مجھے پالنے کے لیے ساری زندگی مشقت کرے، اور جب میرے باپ کو میری ضرورت ہو تو میں سال کے بعد 4 گھنٹے کا ثواب کر کے بری ذمہ ہو جاؤں۔ ایک بات کو آپ پلے باندھیں،
ہم اپنی نسلوں کو رسم و رواج دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ دین اور چیز ہے، رسم و رواج اور چیز ہے۔ وہاں پہ ماں اور باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوتے ہیں، اور اسی کی اولاد اس وقت گھر میں آ کے چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہی ہوتی ہے۔ جو بیٹیاں غم کی وجہ سے ماں کا جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں لے کے آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ کیا اس سے بڑا ظلم ہم نے مرنے والوں کے بچوں پہ کوئی اور بھی کرنا ہے؟ بیٹا ابھی اپنے باپ یا اپنی ماں کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ ابھی قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، اور اس کی زبان پہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کی قبروں پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ وہاں ماں اور باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں بیٹا اور بیٹیاں چاولوں کی پلیٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے ساری زندگی مشقت کر کے اولاد کو پالا تھا، اور جس وقت ماں باپ کو اولاد کی دعا کی ضرورت ہو اس دن اولاد کے پلے کچھ نہ ہو۔ اس بات کو پلے باندھے کہ اگر کسی کے باپ کے جنازے میں اس کا بیٹا خاموش کھڑا ہے، سامنے باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور پیچھے اس کا سگا بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو یقین کرے اس سے بڑا غریب بندہ اس باپ دنیا سے نہیں گیا۔ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے؟ آج اس کی ریپیٹ بند کر دے بھائی، آج توجہ کریں، باپ کے جانے کے بعد بیٹے کو فکر بھلا کیا ہے؟ مہمان کتنے آنے ہیں، کھانا کیا پکانا ہے، بٹھانا کہاں پہ ہے۔ کیا کبھی کسی اولاد نے یہ سوچا کہ میرے باپ نے قبر میں جانا، اس کا قبر میں جا کے کیا بنے گا؟ آج چیلم ہو، برسی ہو، ساری اولاد بیٹھتی ہے اور مشورہ کیا کرتی ہے؟ بلانا کس کو ہے، پکانا کیا ہے، محفل کرنی کہاں پہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی اولاد کے منہ سے یہ سنا ہے کہ سارے بہن بھائی بیٹھ کر ایک ایک قرآن پڑھو، ہمارے باپ کی برسی آ رہی ہے، ہماری ماں کی برسی آ رہی ہے؟ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں تول کے بند کر دیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے چند دیگیں پکا کے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ ماں باپ کو ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے، ہماری پڑھی ہوئی نماز کی ضرورت ہے، اس کے بعد دیگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ بس دیگیں پک جائیں، باقی کوئی کام نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک پلڑے کے اندر آپ 100 دیگیں پکا کے رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر مرنے والے کا سگا بیٹا یا سگی بیٹی 5 وقت اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والی والدیّ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بتاؤ ماں باپ کو 100 دیگوں سے ٹھنڈ پڑنی ہے کہ اولاد کی نماز سے ٹھنڈ پڑنی ہے؟ ہم نسلوں کو رسم و رواج دے رہے ہیں۔ اگر نبی پاک کا دین سننے تو سنو پھر۔ جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا، حضور اپنے حجرے نور میں تشریف لائے، اور حضور نے اپنے گھر والوں سے بلا کیا فرمایا؟ فرمایا جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جاتا ہوں۔ حضور تو فوتگی والے گھر کھانا لے کر گئے تھے، اور ہم فوتگی والے گھر کے باہر بیٹھ کے مرنے والے کے بچوں کے ہاتھوں سے جب چاولوں کی پلیٹیں وصول کرتے ہیں، دل پہ کچھ نہیں ہوتا؟ اور اگر اتنا برداشت کیا تو ایک جملہ اور برداشت کریں، ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب آپ کو نہیں دینا، جواب میں نے اپنے نبی کو دینا ہے جس نے مجھے اپنا منبر عطا کیا ہے۔ مولویوں نے ساری زندگی عوام راضی کی ہے، اس لیے شاید دین کم رہ گیا ہوگا، لیکن دین انشاءاللہ سورج کی طرح پھیل کے رہے گا۔ دین میرا محتاج نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بات سے ناراض ہونا بے شک ہو جائیں، ابھی جب آپ سب مہمان اٹھ کے باہر جائیں گے نا، ان دریوں کی حالت دیکھنا۔ میں کھانے کا انکار نہیں کر رہا، نہ پکانے کا انکار کر رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ رسم و رواج نبھائیں لیکن پہلے دین نبھائیں۔ ابھی آپ ان کلینوں کی حالت دیکھنا، چھلکوں کے ساتھ، چاولوں کے ساتھ، بوٹیوں کے ساتھ باہر کھڑا ہو کے کوئی بندہ ان کارپیٹ کی حالت کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی مسلمان کی بخشش کی دعا ہوئی ہے؟ ہم لوگ ظالم ہیں، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہم سب اپنے گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے؟ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، برسی پہ جا رہے ہیں، اور آتے وقت کیا لے کے آئے؟ پھل کا ایک شاپر۔ آپ فیصلہ کریں، پھل مردے نے کھانا ہے کہ ہم زندہ بندوں نے کھانا ہے؟ زندہ بندوں نے کھانا ہے نا، آئے تو مرنے والے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اور اگر ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، تو اس بات کو پلے باندھ کے جانا، لوگوں نے ہمارے لیے پھر فاتحہ پڑھ کے نہیں آنی، صرف پھل کے شاپر ہی لے کے آنے ہیں۔ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ ہم نے مردوں کو پھلوں میں تولنا شروع کر دیا، اور صاحب خانہ نے دیگوں میں تولنا شروع کر دیا۔ خدا کے واسطے ماں باپ نے بڑی اذیت سے ہمیں پالنا ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر اصالِ ثواب ایسا کریں جو قیامت تک جاری رہے، تو میں آپ کو ایک اصالِ ثواب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو کیا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ کریں، یہ ضرور کریں، یہیں سے پیغام پھیلے گا، لیکن یہ اصالِ ثواب 4 گھنٹے کا۔ اس کے بعد ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ کی قبر ہمیشہ روشن رہے، آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ایک عالم تیار کیا، ایک عالم نے 10 کیے، 10 نے 100 کیا، 100 نے 1000 کیا، 1000 نے لاکھ کیا، اور میرے نبی کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے ایک عالم بنایا تھا، اس سے آگے 1,00,000 عالم بنے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ 1,00,000 عالم جب قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، 1,00,000 قرآن کی تفسیر کا ثواب کس کی قبر میں جائے گا؟ جس نے پہلا عالم۔ آپ اس طرف آئیں یار، مثال جس نے مجھے پڑھایا ہے، میں بول یہاں پہ رہا ہوں لیکن ثواب تو جس کو میں نے پڑھا دیا، جب وہ بولے گا ثواب کس کو آئے گا؟ یار آپ اس طرف آئیں، اپنی نسل میں سے ایک بچہ دین پہ لگا دو، اور اگر نہ لگایا، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، ایمان دے، لیکن اس جملے کو یاد کر کے جانا، اگر آپ کے خاندان میں کوئی عالم نہ ہوا تو اس بات کا یقین کر کے اٹھنا کہ غسل کے لیے بھی ترسو گے۔ آپ کے میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ کے بچے 1,000 روپیہ اجرت دے کے نہ نہلانے والا بلائیں گے۔ اس لیے اصالِ ثواب ڈنکے کی چوٹ پر جائز ہے، کثیر دلائل ہے، لیکن رسم و رواج سے باہر نکلو اور اصل دین کی طرف آؤ۔ یہ فکر کرنا چھوڑ دو کہ دیگیں کتنی پکنی ہیں، یہ فکر کرو کہ میرے ماں باپ بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے، میں نے ان کی بخشش کے لیے کیا کیا ہے۔ تو آپ ان کی بخشش کے لیے، آپ نے 2,00,000 روپے لگایا ہوگا، آپ 1,000 روپے کا ایک قرآن پاک لیں، کتنے کا جی؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا کوڑا مولوی کبھی سنا نہیں ہوگا، آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ 1,000 روپے کا ایک قرآن پاک لیں، آپ کے محلے جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں جو بچے حفظ کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن کو لیں، اس کو بولو بیٹا یہ قرآن پاک لے لو، آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے نا، اس قرآن سے کر لو۔ اب مجھے بتائیں، جب وہ قرآن اس قرآن سے حفظ کرے گا تو سارا ثواب کس کو گیا؟ جس نے اپنی ماں کے لیے قرآن پاک دیا تھا، اور ساری زندگی وہ قرآن سنائے گا تو ثواب کس کو جائے گا؟ آپ نے ایک عالم کی کتابیں اس کو لے کے دے دی، وہ جب جب حدیث بیان کرے گا ثواب کس کو ملے گا؟ تو آپ اصالِ ثواب کی روح کو سمجھیں، محافل کریں، کھانا پکائیں، لیکن یہ 3-4 گھنٹے کا اصالِ ثواب ہے۔ ماں باپ نے 4 گھنٹے کے لیے پالا، اتنی لمبی لمبی فہرست آتی ہے، اتنے 1,000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا۔ تو میں نے ایک جگہ پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی اتنی لمبی پرچی لے کے آئے ہو، ذرا یہ بتا دو کہ اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ اور بتاؤں ظلم کیا، ابھی سب لوگ دعا مانگ رہے ہوں گے نا، اور جن کے ماں باپ گئے ہوتے ہیں نا بیچارے، اس وقت دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، لوگوں کی جولیوں میں پھل کے شاپر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اوہ خدا کا واسطہ کم از کم ماں باپ کی دعا تو مانگ لو، کھانوں کی اتنی فکر کیوں پڑ گئی؟ وہ کم از کم ماں باپ کی بخشش کی دعا تو مانگ لو۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔